واقعہ جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہند کے شہر اکولا کے قریب ایک مقام ہے، وہاں کا ہے، اور کسی وجہ سے وہاں پر پلاٹس کی وہ جاری تھی، یوں سمجھے کہ خالی کیے جا رہے تھے، تو اسی میں مطلب وہ جگہ کیوں خالی کی جا رہی تھی تو وہیں مزار شریف بھی تھا، تو جب مزار شریف کے حوالے سے پھر وہاں کے جو فیصلہ کیا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکولا سے محمد غفران عطاری عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہے، ان کا جسم سڑتا نہیں، گلتا نہیں، ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اکولا میں شان اولیاء کا ظہور ہوا۔ یہاں پر ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی حضرت سرکار سیدنا گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سال کے قریب آپ کے مدفن کو ہو چکے تھے، آپ کی تدفین کو ہو چکے تھے، اور 150 سال کے بعد قریباً 15 دسمبر کی یہ بات ہے، الحمدللہ جب آپ کے مزار پاک کو کھودا گیا، تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کھودنے پر درگاہ شریف کی مزار ملی، اور تقریباً پھر 17 فٹ ان کو 15 سے 17 فٹ تقریباً کھودا گیا مزار شریف کو، تو الحمدللہ صحیح و سلامت وہ جسم مبارک ملا۔ جب سیل پر پہنچے، جب سیل پر پہلی کلاری پڑی تو سننے والوں نے سنا، لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ الحمدللہ بابا نے ابھی اندر سے آواز آئی کہ رک جاؤ میں یہاں پر ہوں۔ الحمدللہ جب ہم نے سیل ہٹائی اور جیسے ہی ہم لوگ سیل ہٹائی تو یہ دیکھا کہ خوشبو کی ایک اتنی خوشبو اور اتنی پیاری خوشبو کہ آج تک میں نے اتنی اچھی خوشبو جو ہے وہ نہ سونگھی تھی۔ الحمدللہ صرف ایک ہی نہیں، بازو میں ایک اور اسلامی بہن کی مزار تھی، ان کے بھی مزار کو شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، اور یہ مزار الحمدللہ ہزاروں اسلامی بہنیں اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس مزار پاک کی جو خوشبو تھی الحمدللہ آج بھی میرے امامے کے اندر وہ خوشبو جو ہے وہ الحمدللہ تر و تازہ ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے سیل کو ہٹایا تو ہم نے یہ پایا، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام اپنی مزارات میں آپ کا جسم سلامت ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو کچھ ہم نے سنا تھا زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ الحمدللہ آپ کا کفن پاک بھی تر و تازہ اور سلامت تھا۔ جبھی میری نہیں ہوتی دہر میرا نہیں ہوتا، جبھی
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ یہ ایک جو اسلامی بھائیوں نے وہاں جو دیکھا وہ ہمیں بیان دیا اور کچھ مناظر بھی ہم نے دیکھے. تو یہ 150 سال کم و بیش یہ جو بتا رہے ہیں، اس کے بعد بدن کا مطلب یہ جس طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے سلامتی والا، تو اس کے متعلق کچھ آپ کی طرف سے اگر مدنی پھول ملیں، اور بھی یہ بھی ہو کہ کیا مطلب کہ ایسی صورت کے آئندہ بھی ہو سکتی ہے، یا جو آج جو جی رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ اس طرح ان کو موت آ جائے کہ کل کو ان کے لیے بھی جسم سلامت رہے؟ مختلف اس میں ہیں روایتیں، جیسے کہ جوان عبادت گزار اس کا بھی بدن سلامت رہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کا بھی رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تو صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان کے جسم کو بھی وہ زمین پر حرام ہے، نبی کا بدن جو ہے زمین پر حرام ہے کہ وہ کھائے، نہیں کھا سکتے. موسیٰ علیہ السلام جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے معراج کے سفر میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے مزار شریف کی طرف سے گزرے تو خود ہی خبر ارشاد فرمائی آپ نے، ورنہ کس کو کیا پتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کے سب کے بدن سلامت تھے، سلامت تھے، سلامت ہیں، سلامت رہیں گے. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 114 114 مسئلہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام و علماء دین و شہداء حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ کہ اپنے اوقات درود پاک میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. یہ بہار شریعت کی عبارت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرم فرماتا ہے اور ان کے بدن جو ہے وہ سلامت رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی